الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، جس شخص نے غسل کے وقت اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، یعنی اس بات کا بیان۔ اسلام میں جو دائیں سائیڈ ہے وہ بڑی اس کو بابرکت اور اس کو بلند اور عزت سے نوازا گیا ہے، اور جو بائیں سائیڈ ہے، بایاں ہاتھ ہے، اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کام بلندی والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جن کے اندر بلندی کا عمل نہیں ہوتا، جیسے استنجا کرنا یا شرمگاہ کو چھونا، یا یہ جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اندر بائیں ہاتھ کو استعمال کیا گیا۔ تو جب دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہوں استنجا میں، تو پھر جو پانی ڈالنے کا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے گا، اور جو استنجا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا۔ اس حدیث کی راویہ میمونہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اسے 1 یا 2 مرتبہ دھویا۔ راوی سلیمان اعمش کہتے ہیں مجھے یاد نہیں سالم نے، جن سے وہ روایت کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ کا ذکر کیا یا نہیں۔ یہ اندازہ لگائیے کتنا زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو اس کی تصدیق باقی روایات سے ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ ہی تھا۔ تو پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین یا دیوار سے اپنے ہاتھ کو رگڑا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر بدن پر پانی بہایا اور اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد آپ کو میں نے ایک کپڑا دیا، تولیہ جیسے ہوتا ہے نا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور اس کے لینے کا ارادہ نہیں کیا۔ تو چونکہ عربی میں، عرب کے اندر ویسے بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو احتمال اسی بات کا ہے کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، یا پسند کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پسند نہ ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بلند کام ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف کرنے چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں بھی ذکر کیا ہے اس سے بھی اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہی بلند ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ اہل جہنم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بایاں بازو ہے نعوذ باللہ وہ کوئی بری چیز ہے، بس اس کا درجہ کم ہے، تو اس لیے اس سے ایسے کام کرنا رکھا گیا ہے کہ جو بلند کام نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ بغیر ہاتھوں کو دھوئے بھی برتن میں ڈالا ہے، غسل کرنے والے برتن میں ڈالا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے باقی غسل فرمایا ہے۔ تو ہاتھوں کو دھونا زیادہ کمال اور زیادہ بلند جو ہے وہ عمل ہے، اگرچہ کہ جو حرام ہے یا جس سے ممانعت آئی ہے وہ ہے نیند سے جاگنے کے بعد جو انسان کے ہاتھ ہیں وہ انسان کسی پانی کے اندر، ایسے پانی میں جو اس نے استعمال کرنا ہے پینے کے لیے، یا ایسے اس میں ڈال دے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ کہاں پر لگا ہے، کیونکہ عرب کے اندر
خاص کر کے اس طرح کی کپڑے تو نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہمارے ہیں، تو ہاتھ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگ سکتا ہے جہاں سے نجاست لگ جائے، یا جو ہے ہاں یہی احتمال ہے، تو اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسند احمد میں، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه، تم میں سے جب کوئی اپنی نیند سے جاگے، فلا يغمس يده في الاناء، تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈبوئے، حتی یغسلها ثلاثا، جبکہ 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ وجہ یہ بیان کی، فإنه لا يدري أين باتت يده، يده، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کہاں پر انہوں نے رات گزاری ہے، تو اس لیے دھونا ضروری ہے اگر نیند سے انسان جاگے۔ اور اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ رات کی نیند مراد ہے یا دن میں بھی اگر وہ سوتا ہے، تو ہر ایسی نیند جو گہری نیند ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو ہاتھ دھو کے پھر کسی جو ہے جگہ میں استعمال کرنے چاہیے، تاکہ اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے تو وہ دھل جائے۔ تو ہم، اچھا، جہاں تک تعلق ہے جنابت کے غسل کا، تو اس کے اندر ہاتھ کو دھونا فرض نہیں ہے، یہ نا کہ آپ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر آپ اس برتن میں ڈالیں، کیونکہ اس حوالے سے پیچھے حدیث گزر چکی ہیں جس میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ملتا، تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ غسل کا آغاز کیا ہے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 12، باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه فی غسل واحد۔ ایک آدمی اپنی زوجہ سے، اپنی بیگم سے تعلق ازدواجی قائم کرتا ہے، اس سے جمع کرتا ہے اور پھر دوبارہ کرتا ہے، تو کیا دونوں کے لیے الگ غسل کرے گا یا ایک ہی غسل کافی ہوگا؟ اور اسی طرح اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، وہ ان سب کے پاس جاتا ہے، تو وہ ایک ہی غسل کرے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو امام بخاری یہاں حدیث لے کر کے آئے ہیں جس سے انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ ایک غسل کے اندر ایک سے زیادہ جمع ہو سکتا ہے، چاہے ایک ہی بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہو یا ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ حدیث کی، تو وہ ذکر کرتی ہیں غسل احرام میں خوشبو کے استعمال کا، تو ان کے سامنے ذکر ہوا اس بات کا، تو انہوں نے فرمایا کہ یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، یہ حضرت ابن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا۔ تو ابن عمر کا موقف یہ تھا کہ خوشبو کو احرام سے پہلے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کا اثر بعد میں احرام باندھنے کے بعد بھی ظاہر ہو، ایسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اما عائشہ ان پر رد کر رہی ہیں، اور کتنے خوبصورت الفاظ میں ان کا رد کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے، ٹھیک ہے، ابو عبد الرحمن پر، یعنی عبداللہ بن عمر پر، کہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو میں نے لگائی، اور آپ جو ہیں اپنی تمام ازدواج مطہرات کے پاس گئے، اور صبح کو آپ نے پھر احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے آپ کا جسم مہک رہا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ملنے میں خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے۔
اور اسی سنت کے حوالے سے یہ بات بھی آ جائے گی کہ ایسا ماحول مہیا کرنا جس میں یہ خوبصورت تعلق قائم رہے، یہ بھی ذمہ داری ہے خامند کی۔ ایسے ہی اس کو جا کے جو ہے ایسی اس پر بوجھ ڈال دینا، ایسی مصیبتوں میں ڈال دینا جو اللہ نے نہیں ڈالی، اور اس کے بعد خود جو ہے وہ پریشان رہنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کو پرسکون رکھنا اور اس کو اچھے ماحول میں رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور خوشبو کا استعمال اس کے اندر سنت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے یہ استدلال کر رہی ہیں کہ آپ نے احرام کے وقت جب احرام باندھا تو خوشبو جو پہلے لگائی تھی آپ نے اس کو اتارا نہیں، کہ آپ نے اس کو زائل نہیں کیا یا اس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ کا جسم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جبکہ اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائے گا تو اس کے ذمے کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ذمے کفارہ ہوگا۔ البتہ اگر پہلے لگائی ہے، غسل کرنے سے پہلے لگائی ہے، تو اس صورت کے اندر بے شک باہے بعد میں خوشبو آتی رہے، اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ یہی جمہور علماء امت کا موقف ہے۔ اور یہاں پر دو چیزیں ذکر ہیں کہ آپ اپنی تمام ازدواج مطہرات کے پاس گئے۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے 30 عام جو مرد ہیں ان کی طاقت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسمانی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 30 مردوں کے برابر آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس لحاظ سے آپ کے پاس جو ہے وہ 11 بیویوں کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار فهن 11، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازدواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی۔ انس کہتے ہیں یہ 11 تھیں۔ تو راوی کی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا قلت لأنس اوکان یطیقہ، کیا آپ میں 11 بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی طاقت تھی؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة 30، کہ ہم آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو 30 آدمیوں کی قوت عطا کی گئی ہے۔ اور سعید بن قتادہ کہتے ہیں ان انسا حدثهم 9 سنوات، ایک روایت میں حضرت انس نے جو ہے وہ 9 بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک وقت آپ کے پاس جو ہے وہ 9 بیویوں سے زیادہ بیویاں جمع نہیں ہوئیں، جیسا حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ البتہ ٹوٹل بیویاں آپ کی جو ہیں وہ 11 بیویاں ہیں۔ بعض علماء نے کچھ زیادہ تعداد بھی نقل کی ہے، لیکن معروف جو قول ہے وہ یہی ہے، جن کے نام یہ ہیں سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، زینب 2 ہیں، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور ان بیویوں میں سب سے پہلی جو نمبر ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
اور انہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر جو اولاد ہے خاص کر کے جو زندہ رہی وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئی، جن میں حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ شامل ہیں رضی اللہ عنہم۔ اور ان کے علاوہ آخری اور ساتویں اولاد حضرت ابراہیم تھے، جو آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے اور ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں ازواج مطہرات کی محبت کو پیدا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنائے، امت مسلمہ کی نصرت فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔